نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 84 تا آیت نمبر 92۔ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے ضمن میں مشرکین مکہ سے 3 سوال کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے کہ زمین اور اس میں موجود ہر چیز کی کس کی ملکیت ہے۔ اس زمین پر اللہ رب العزت کی مخلوق آباد ہے اور یہ مخلوق اسی میں پیدا ہوتی ہے، انسان یہیں پر کاروبار کرتے ہیں، انسان اسی زمین پر چلتے پھرتے ہیں، اسی زمین پر اپنے لیے رہائش گاہیں تیار کرتے ہیں، اپنی روزی کا سامان تیار کرنے کے لیے زمین میں کھیتی باڑی اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اتنی بڑی زمین آخر یہ ملکیت کس کی ہے جس پر کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے، جس پر تم چل پھر رہے ہو، جس میں تم کاروبار کرتے ہو، جس میں تم پیدا ہوتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح ملکیت کس کی ہے، یعنی اس کو پیدا کس نے کیا ہے اور اس زمین کا کنٹرول کس کے پاس ہے۔ فرمایا بتاؤ تم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو اس سوال کا جواب دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی جواب میں فرمایا سیقولون للہ، کہ ان لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی ملکیت ہے، وہی خالق ہیں اور وہی اس کے متصرف بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا جواب اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر آپ ان سے کہیں افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا انکار تم کیوں کرتے ہو، اور قیامت کے دن پر ایمان لانے سے تم کیوں انکار کرتے ہو۔ مشرکین عرب کائنات کے پیدا کرنے میں اور عظیم الشان امور کی تدبیر اور انتظام میں نہ کسی کو اللہ کا شریک اور ساجی مانتے تھے، نہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کے قطعی فیصلہ کو رد کرنے کی قدرت ثابت کرتے تھے۔ وہ صرف لوگوں کے معاملات میں اور بشری اور انسانی ضرورتوں میں دوسروں کو اللہ کا شریک گردانتے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ جس طرح ایک عظیم الشان بادشاہ اپنی رعایا کا انتظام خود نہیں کرتا بلکہ ان کے معاملات کا نظم و نسق اپنے مقربین کو سونپ دیتا ہے اور رعایا پر ان کی اطاعت واجب کرتا ہے اور ان کی سفارش ان کے خداموں اور حاشیہ برداروں کے حق میں قبول کرتا ہے، اسی طرح ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بعض مقربین کو خدائی کا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور اپنے دوسرے بندوں کے معاملات کا نظم و نسق ان کو سونپ دیا ہے۔ اس لیے ان اللہ کے مقربین کو خوش رکھنا ضروری ہے تاکہ مشکل وقت میں وہ سفارش کریں اور ہماری بگڑی بنا دیں، اور ان کے توسط سے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک رسائی بھی ممکن ہو جائے۔
حالانکہ یہ ساری باتیں صرف خیالی باتیں ہیں، اور قرآن حکیم نے جگہ جگہ اس خیال کی اور اس عقیدے کی تردید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی اپنے معاملات کا اختیار نہیں سونپا۔ پوری کائنات کا نظم و نسق اور پوری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالی خود ہی اکیلے چلا رہے ہیں۔ توحید کے سلسلے میں دوسرا سوال کیا گیا، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، بلا بتاؤ کہ ساتوں آسمانوں کا پروردگار کون ہے، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے۔ تو اس کے جواب میں بھی فرمایا کہ کفار و مشرکین یہی کہیں گے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہ یہ چیزیں بھی اللہ ہی کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہیں اور مالک ہیں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ جب ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو مانتے کیوں نہیں؟ تم اس ذات کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں خوف بھی نہیں آتا اس بات سے کہ جب اتنی بڑی گستاخی اللہ رب العزت کی شان میں تم کرتے ہو؟ عرش کے معنی ہے تخت شاہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ایک مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کو حکم دیا ہے کہ اس کی تعظیم اور طواف کریں۔ اس سے زیادہ عرش کی حقیقت انسان کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں عرش الہی کی 3 صفتیں آئی ہیں، ایک صفت عظیم، دوسرا کریم اور تیسرا مجید۔ کہیں فرمایا عرش عظیم، کہیں عرش کریم کہا گیا اور کہیں عرش مجید کہا گیا۔ تو عرش یعنی عرش الہی اپنے احاطہ کے اعتبار سے عظیم ہے، کیونکہ جتنے اجسام اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں ان اجسام میں سب سے بڑا عرش ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے جنگل میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، اور پھر یہی حال کرسی کا عرش کے مقابلے میں ہے۔ اور عرش الہی اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے کریم ہے، اور چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا عرش ہے تو اس لیے مجید یعنی بزرگ تر بھی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمانوں کو تو ہر کافر مشرک مانتا ہے اور انہوں نے اقرار کیا کہ ان کا مالک اللہ تعالی ہی ہے، یعنی آسمان تو سارے مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر وہ لوگ عرش الہی سے تو واقف نہیں تھے، پھر انہوں نے اس کے متعلق کیسے تسلیم کر لیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتی ہیں، تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے یہودی اور نصارہ وہ تو عرش عظیم سے واقف تھے، کیونکہ عرش کا ذکر تو انہوں نے اپنی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا تھا اور وہ ذکر وہاں پہ موجود تھا۔ تو ان سے یہ باتیں سن کر مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش الہی بھی ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس عرش کا مالک بھی اللہ تعالی ہی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر عرش عظیم سے مراد وہ عرش نہیں ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، بلکہ اس سے مراد دنیا کا نظم و انتظام ہے، یعنی 7 آسمانوں اور ساری کائنات کا نظم اور انتظام کون سنبھالے ہوئے ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی کوئی دوسرا اللہ کے ساتھ اقتدار اور اختیار میں شریک نہیں ہے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں ان سے کہ پس کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی اللہ رب تبارک و تعالی کی کامل قدرت کا اعتراف بھی کرتے ہو اور ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اللہ کی سزا کا خوف بھی نہیں؟ تیسرا سوال فرمایا، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ ہر چیز کا تصرف اور اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، جو پناہ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یعنی وہ پروردگار جس کو چاہیں اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لیں، کوئی دوسری ذات اس معاملہ میں دخل اندازی بھی نہیں کر سکتی،
اور اگر وہ کسی کو سزا دینا چاہیں تو کوئی ذات ایسی نہیں جو اسے اپنی پناہ میں لے کر اس کو سزا سے بچا لے۔ تو فرمایا کہ اس سوال کا جواب دو ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو فرمایا کہ کافر اور مشرک بھی اس کا جواب یہی دیں گے، سیقولون للہ، کہ یہ تو اللہ ہی کی صفات ہیں، وہ جسے چھوڑنا چاہیں اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا اور جسے پکڑنا چاہیں اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فرمایا اگر یہ بات ہے قل فأنا تسحرون، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ تم پر کہاں جادو کیا جا رہا ہے، تم ہوش و حواس کیوں کھو بیٹھے ہو اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ ان حقائق کا علم ہونے کے باوجود تم توحید کا اور قیامت کے دن کا انکار کس بنا پر کر رہے ہو؟ یعنی مقدمات توحید تو تمہیں سب تسلیم ہیں اور ان کے قدرتی اور لازمی نتیجہ سے تمہیں انکار ہے، آخر یہ تم پر کس کا جادو چل گیا ہے؟ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو کسی چیز کا مالک نہیں وہ اللہ کا شریک کیسے ہو گیا؟ جسے کوئی اختیار حاصل نہیں وہ بندگی کا مستحق کیسے ہو گیا؟ اور تم خود مانتے ہو کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، تو پھر اس پروردگار سے غداری اور بے وفائی کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس سچی بات لے آئے ہیں، یعنی ہمارے پیغمبر ان کے پاس اللہ کی سچی کتاب لے کر آ گئے اور انہیں بتا دیا کہ توحید اور قیامت کا وقوع ہونا بالکل برحق ہیں، مگر وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹے یہی ہیں جو اپنے باطل خیالات کی ہی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے سچے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر غلط عقیدے بنا کر یہ بیٹھ گئے ہیں، نہ تو اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھتے ہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھتے ہیں، بلکہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی دلیل کے مخالفت کر رہے ہیں۔ اب ایک دوسرے انداز سے توحید کو دلیل سے ثابت کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی حقیقی بیٹا ہے، یہ تو مخلوق کی صفات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ تو ایسی ذات ہے۔ سورۃ شورى میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ باطل عقیدہ تو عیسائیوں نے گھڑ رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے اور وہ سفارش کر کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی مرادیں پوری کرتی ہیں۔ فرمایا وما کان معہ من الہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی دوسرا الہ اور معبود ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر الہ ہر معبود اپنی اپنی پیدا کردہ چیزوں کو لے کر الگ ہوتا جاتا اور اپنی جدا جدا حکومتیں قائم کر لیتے۔ اگر بہت سے معبود ہوتے تو پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے پر تسلط جمانے کی کوشش کرتا اور ہر ایک اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی کوشش کرتا۔ سورۃ انبیاء میں بھی پہلے گزر چکا ہے، وہاں پر فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ اور پھر ایک اور نقطہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہوتا وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو ایک الہ ایک معبود دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتا، ایک معبود دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، جیسا کہ دنیا میں بادشاہوں کا بھی دستور رہا ہے، تو پھر کائنات شر و فساد کا میدان بن جاتی۔ فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نہ اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کو دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں بے مثل اور بے مثال ہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں، نہ تصرف میں، نہ تدبیر میں، نہ کس مخلوق کو پیدا کرنے میں، اور نہ ہی ربوبیت میں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں۔
سارے عالم کا نظام مکمل استحکام کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہی بات دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی نظام چلا رہے ہیں۔ آگے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور حاضر سب کو جاننے والے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 61 میں ہے، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تیرے پروردگار کی نگاہوں سے تو ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا عالم الغیب، ہر غیب کو جاننے والے، تو یہاں پر مراد وہ چیزیں ہیں جو مخلوق کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور چھپی ہوئی ہیں۔ مثلاً جنات ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، نیک بختی ہے، بد بختی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہماری نظروں سے غائب ہے۔ فرمایا فتعالی عما یشرکون، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات غیر محدود ہیں، انسان کا علم، انسان کی سمجھ، انسان کی سوچ محدود ہے۔ انسان ہر طرح سے اور ہر قدم پر محتاج ہے، جبکہ وہ پروردگار کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور جب انسان محتاج ہی ہے اور ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہی ہے، تو پھر مخلوق کو اللہ کی کسی صفت میں شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے، اور انسان کو اس ظلم سے بچنا چاہیے، شرک جیسی بیماری سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی نہیں رکھی۔ دنیا میں کوئی توبہ کرے تو قبول ہو سکتی ہے، اس کے بعد یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔